ان کا ادا کرنا یہ اقرار مسلم میں معاملہ ہے. اپنا حق معاف کر دینا یہ اقرار مسلم میں احسان ہے. تو احسان بھی ہو اکرام بھی ہو. اس طرح ہمیں خوب اقرار مسلم کی دعوت دینی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کرو، کیونکہ خدمت اس راستے میں تربیت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے. صرف خدمت کہنے کے لیے، تربیت کے لیے، کہ اس راستے میں خدمت تربیت کے لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خوب خدمت کرو ساتھیوں کی، اپنے آپ کو خدمت میں پیش کرو. جب صحابہ کرام پر کام تقسیم ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذمہ تو کوئی کام آیا نہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم کریں گے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جنگل سے لکڑیاں چن کر میں لاؤں گا. گوشت کون بنائے گا، کھانا کون پکائے گا، سب طے ہو گیا. آپ نے اپنے ذمہ کام خود لیا. اس لیے یاد رکھیو، اس راستے میں نکل کر کسی کام سے یہ مت کہنا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے. اقرار مسلم تو اصل میں کبر کا علاج ہے. اقرار مسلم اصل کبر کا علاج ہے کہ چھوٹے بن کر وہاں چھوٹے بن کر چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے. تو جو کام نظیم میں آوے اس کو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے میری تربیت کے لیے یہ طے ہوا ہے. اللہ کی طرف سے میری تربیت کے لیے یہ طے ہوا ہے. اس طرح ہم اپنے ذمے کام لیں کہ صفائی میں کر دوں گا، مسجد میں پانی میں بھر دوں گا، بیت الخلا میں دھو دوں گا. چھوٹے چھوٹے کام، گرے ہوئے کام جنہیں کہتے ہیں، کہ جو اپنی حیثیت سے گرے ہوئے کام کرے گا اللہ رب العزت اس کی تربیت فرما دیں گے. اس لیے اس کام میں اقرار مسلم کہ تربیت کے لیے ہے، خدمت تربیت کے لیے ہے. خدمت کہیں کے لیے، تربیت کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک جماعت کام کر کے واپس آئی. آپ نے کارگزاری سنی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نے تو بڑی محنت کی ہے. یہ جب سواری سے اترتا تھا تو نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں. آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی سواری کو چارہ دینے کا، اس کی سواری پر سے کجاوا کھولنے کا، یہ کام سب کون کرتا تھا؟ کہ رسول اللہ اس کے سارے کام ہم کرتے تھے اور یہ بس نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم سب اس آدمی سے بہتر ہو. اس لیے یاد رکھیو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یوں سوچو کہ میں تو بہت گوشت کرنے والا ہوں، میں تو بہت تعلیم کرانے والا ہوں، اور میں تو بہت بیان کرنے والا ہوں. خدمت دوسرے کر لیں کہ اس جماعت میں تو متکلم میں ہی ہوں. کہ نہیں، بلکہ ہر کام ہر ایک سے لو، کیونکہ اس راستے میں نکلنا تربیت کے لیے ہے. اس راستے میں نکلنا تربیت کے لیے. تو خود اقرار مسلم کی دعوت دو، اپنی ذات سے ساتھیوں کی خدمت سے اقرار مسلم کی مشق کرو، اور رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میرے اندر نبوت والے اخلاق پیدا فرما دے. اسی طرح دعوت دو اخلاص کی. اخلاص وہ چیز ہے جس کے بغیر عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ قبول ہی نہیں، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر عذاب ہوگا. یہ نہیں کہ کچھ نہیں ملا، کہ اخلاص نہیں ہے تو پھر شرک ہوگا. اور ادنی الریا شرک، کہ عمل میں ذرا سا بھی ریا کا ہونا یہ شرک ہے. اور ریا والا عمل کہ یہ تو جہنم میں لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا ریا والا عمل. اس لیے بڑے بڑے عمل کرنے والوں کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا جن کے عمل میں اخلاص نہیں تھا. شہید اور سخی اور عالم کہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں. میرے بزرگوں دوستو دیکھو، ایک ہے
ایک ہے بتوں کا شرک، ایک ہے بتوں کا شرک، اس سے تو مسلمان خوب واقف ہے کہ ہم بتوں کا شرک پر نہیں آئیں گے، لیکن ایک عمل کا شرک ہے اور دونوں جہنم میں لے جائیں گے، بتوں کا شرک بھی جہنم میں لے جائے گا، عمل کا شرک بھی جہنم میں لے جائے گا۔ کہ عمل کا شرک کہتے ہیں ریا کو، کہ یہ عمل کا شرک ہے۔ ایک ہے اللہ کے غیر کی عبادت، ایک ہے اللہ کے غیر کے لیے عبادت۔ اللہ کے غیر کے لیے عبادت یہ عمل کا شرک ہے، اور اللہ کے غیر کی عبادت یہ بتوں کا شرک ہے۔ کہ جس طرح تم اللہ کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتے، اس طرح تمہارا کوئی عمل اللہ کے غیر کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر سے اپنے ریا کو توڑنے کے لیے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اخلاص کی دعوت دینی ہے، اور رو کر اللہ تعالی سے، اور ہر عمل میں فرماتے تھے کہ اپنی نیت کو صحیح رکھو۔ اخلاص ہے نیت کو صحیح رکھنا۔ اخلاص کیا ہے؟ نیت کو صحیح رکھنا، یہ اخلاص ہے۔ نیت صحیح کر لی کہ عمل کی ابتدا میں ہو گئی کہ نہیں، بلکہ نیت حاضر رکھو، کیونکہ شیطان مستقل نیت کے بگاڑنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، اپنی محنت کر کے کسی سے شاباشی کا منتظر ہونا یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ کہ نہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے عمل پر خوش ہو جائے، کوئی ہمارے عمل پر شاباشی دے، کہ یہ بھی نہیں۔ بعض ساتھی محنت کریں اور پھر ذمہ داروں کو دیکھیں، اس کو دیکھیں ذمہ داروں کو، کہ جو آدمی صحیح عمل کر کے کسی سے شاباشی کا منتظر ہے، کہ اس کے عمل میں ریا داخل ہو کر رہے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ یہ کہتے ہیں شکریہ، کہنا اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اپنے اخلاص کی نگرانی کرو، اپنے اخلاص کی نگرانی کرو، اپنی نیت کی نگرانی کرو، ورنہ شیطان نیت کے اندر فطور پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی سمجھتے رہتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ پھر رو کر اللہ سے مانگو کہ اللہ تو میرے عمل میں اخلاص تو پیدا فرما دے، کیونکہ اخلاص اللہ سے مانگا جاتا ہے، اخلاص اللہ سے مانگا جاتا ہے، اخلاص اللہ سے لیا جاتا ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں، دین کی محنت کی دعوت دو۔ فرماتے تھے کہ اب تک تو محنت امت کے اندر نبوت والی محنت کو زندہ کرنے کی ہو رہی ہے، اپنی ذات سے اپنے تقاضوں کو دبا کر اللہ کے راستے میں نکلو، اور رو کر اللہ سے مانگو کہ اے اللہ تو مجھے نبوت والی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اس طرح یہ 6 نمبر دعوت سے اور مشق سے اور دعاؤں سے اپنے اندر اس کی حقیقت کو پیدا کیا جاوے۔ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر ان اعمال سے کامیابیوں کا یقین پیدا ہو۔ جس طرح میں نے 6 نمبر عرض کیے ہیں، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینی ہے، کیونکہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے۔ ہم جب مجاہدے کے ساتھ اس چیز کی دعوت دیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اندر اس کی حقیقت پیدا فرما دیں گے۔ اب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے جماعت بن کر۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ جماعت اسے کہتے ہیں جس میں اطاعت ہو، اور اطاعت ان میں ہوتی ہے جن کا ایک امیر ہو۔ اس لیے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ اپنے امیر کو پہچان لو کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ہم امیر کی مان کر چلیں گے اطاعت کے ساتھ،
اور جماعت کے ساتھ چلو. اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ہمارے ساتھی جماعتوں میں جاتے ہیں اور ذرا ذرا سے بہانے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ جماعت نکل گئی ہے اور ساتھی پیچھے رہ گئے. نہیں میرے دوستو، جماعت تو وہ ہے جو جماعت بن کر چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ پیچھے رہ گئے. جمعہ کی نماز پڑھ کے جاؤں گا اور جماعت روانہ ہو گئی. جماعت روانہ ہو گئی اور ایک صحابی پیچھے رہ گئے، عبداللہ بن رواحہ، اور جماعت روانہ ہو گئی. آپ نے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ، جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے اور آپ کا خطبہ اور آپ کی مسجد میں نماز کے فضائل ہیں. صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من الف صلاۃ. کہ ان سارے فضائل کی وجہ سے مجھے خیال ہوا کہ میں بعد میں چلا جاؤں گا جمعہ کی نماز پڑھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ساتھی جو صبح نکل گئے جماعت میں، وہ تم سے اتنے آگے بڑھ گئے جتنا فاصلہ مشرق مغرب کے درمیان ہے. جی ہاں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ 500 سال آگے بڑھ گئے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو، لو انفقت ما فی الارض جميعا، کہ ساری دنیا کا مال و زر اگر تم خرچ کر دو تو تم ان صبح نکلنے والوں کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں ابھی اس راستے کی خبر نہیں ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس راستے کی نقل و حرکت سے روک دیتی ہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم، اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کر دو، ظاہر بات ہے صحابی مخلص ہوگا خرچ کرنے میں، اور صحابی اپنا مال خرچ کریں گے، اور صحابی خیر کی راہ میں خرچ کریں گے. اخلاص کے ساتھ خیر کی راہ میں ساری دنیا کا مال تمہارے پاس ہو، تم اسے خرچ کر دو، لیکن صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ ہے اس راستے کی نقل و حرکت کے فضائل. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلو، سب جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اس راستے کی ایک صبح ایک شام کو دنیا میں فیہا سے بہتر سمجھو، یقین کرو اور دعوت دیتے ہوئے جاؤ. سواری میں ہو، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، ہر جگہ ملاقاتیں کرو، دعوت دو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. ہر فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے غیر کو عظمت سے دیکھا تو پھر اللہ کے راستے سے یقین اور بگڑ کر آئے گا. یہ صرف گزرگاہ نہیں ہے، یہ تو تربیت کی جگہ ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لا یعنی باتوں سے بچیں، سیاسی باتوں سے بچیں. کیوں کہ جو کچھ ہمارے اندر تھا ہم تو اس کو نکالنے کے لیے اور اللہ کا یقین، اعمال سے کامیابیوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے نکلے ہیں. اس لیے اسباب کو، چیزوں کو یوں کہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھیو. کیسے؟ نفرت کی نگاہ سے، کہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھو چیزوں کو. اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دعوت دو، اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، کبریائی کو خوب بیان کرو. جس طرح میں نے 6 نمبر بیان کیے ہیں، ابھی عرض کیا آپ سے کہ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر جس سے ہماری ملاقات ہو، ہم اللہ کی بڑائی کو، ایمان کو، اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاوے. جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں پہنچیں، کام کرتی ہوئی جائیں، اور وہاں پہنچ کر کہ ہماری ابتدا، ہمارا کام مسجد سے ہوگا، کہ جماعتیں مسجد میں پہنچیں. اور مسجد کہ یہ مسجد سرائے نہیں ہے، یہ ہوٹل نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں. کہ اللہ کے گھر کا اکرام، کہ اللہ کی طرف سے ہدایت دلواوے گا، اس لیے اللہ کے گھر کی بے اکرامی نہ ہو.
سامان ایک طرف قرینے سے لگا دو. عام طور سے ہماری جماعتیں مسجد کا احترام نہیں کرتی. یوں سمجھتے ہیں کہ جماعت آئی ہے مسجد میں، مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پانی دے، مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پنکھا ملے، مسجد کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صف دے. مسجد والے پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں میرے محترم دوستو. مسجد کو صاف رکھنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. ہاں، جس طرح عبادت کہ عبادت کو بناؤ، اس طرح عبادت کی جگہ کو بھی صاف رکھو. ہماری جماعتیں عام طور سے اسٹوپ اور پیاز وہ مسجد کے اندر رکھ دیتی ہیں کہ مسجد کے اندر جو پیاز اور لہسن کھا کر آوے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے، ہماری مسجد سے دور رہے. خبر نہیں ایسی کیا بات ہے کہ جماعتیں مسجدوں میں جاتی ہیں اور مسجدوں سے نکال دی جاتی ہیں. تو یہ کیا کہ جماعت والے کہ اس مسجد میں کام نہیں ہے، کچھ نہیں خبر کہ میں نے مسجد کی کوئی ایسی بے اکرامی کی ہے جس کی وجہ سے نکال دیے گئے ہیں. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اسٹوپ ہے اور مسالے ہیں، پیاز ہے، یہ چیزیں مسجد کے اندر نہ رکھی جائیں، کیونکہ مسجد میں صرف انسان نہیں ہوتے، فرشتے بھی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. فرشتوں کی غذا خوشبو ہے، فرشتوں کی غذا خوشبو ہے.